رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا سجایا ہے، کیا سنوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پابند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، یہ صاحب حال آدمی کے شعر ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں سبحان اللہ، ماں اجمالا کا ماں اکمالا کا، وہ لوگوں کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا۔ اتنی باتیں کر کے بھی کہنے لگے نا 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 کوئی مثل نہ ڈھولن تھی۔ میں کیا مثال دوں؟ کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں؟ کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے۔ کہنے لگے نہیں 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 یارو، کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی۔ کوئی ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کریں، کہاں سے لائیں؟ دوستو اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے۔ حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے،
मेरी अम्मा चमड़े का बिस्तर बिछाती थी। मैंने कहा हुजूर ने ना खूबसूरती का उन्वान बदल दिया है। लोग जिसे खूबसूरती समझते थे हुजूर ने उस उन्वान को बदल के रख दिया। वो बिल्कुल मानवियत जाज़बियत अलग तब्दील कर दी। कभी पसीने से भी लोगों ने फैज लिया है, लेकिन यहां रंग बदल दिया ना, उन्वान बदल दिया ना, नबी करीम ने तब्दील कर दिए ना सारे अहवाल दुनिया के। कहते मेरे हमारे घर में हुजूर कभी कभी आराम करते थे। मेरी वालदा जिस दिन पता होता हुजूर यहाँ आराम फरमा होंगे, चमड़े का बिस्तर बिछाती। अब चमड़े का बिस्तर हुजूर के लिए, फरमाते हैं चमड़े का बिस्तर बिछता, जब हुजूर आराम फरमा होते तो पसीना भी आता, और वो पसीना कभी कभी यहाँ चमकता। कहने दो ना मुझे मुख चंद बदर शाशानी, ऐ जे मत्थे चमक दी लाट नौरानी। ते वो कभी कभी पसीना ना हुजूर के रुखे नूर पर चमकता, बाजुओं पर चमकता, फिर उसके चंद कतरे ना वो चमड़े के बिस्तर पर भी गिरते। कहते हैं हुजूर उठ के चले जाते तो मेरी अम्मा जल्दी करती, वो हुजूर का सारा पसीना संभाल के बोतल में डालती। मैं कहता अम्मा इसका क्या करना है, तो अम्मा कहती जरा सूंघना, दुनिया में ऐसी खुशबू कहीं है जो खुशबू मदीने वाले के पसीने में है। और यारो देखो ना किसी दरवेश ने क्या कहा है। वो कहता है मदीने में सुकून क्यों है, करार क्यों है, खुशबू क्यों है, ठंडक क्यों है, दिल क्यों लगता है। वो कहते हैं अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ तैबा की गली। तो अगर किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है तो फिर वो जबर न करे, वो आए ना मेरे रसूल से प्यार करे, आए ना हुजूर की सादगी से प्यार करे, आए ना मेरे रसूल करीम के बज़ाहर कच्चे घर से प्यार करे, आए ना हुजूर के सादे लिबास से फूटने वाली नौरानियत से प्यार करे। अगर हुस्न से ही प्यार करना है तो सहाबा कहते हैं हमने देखा है चांद चमकता, हुजूर के मुकाबिल चमकता देखा है। लेकिन हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं मुझसे कसम ले लो, जब हुजूर के चेहरे नूर से कपड़ा हटता था चांद मुंह छुपाता फिरता था। हमने देखा है चांद की रोशनी मांद पड़ती थी चांद की रोशनी। अरब के चांद जब वो किसी ने ना कहा है क़यामत के नक्शे सारे बदल जाने हैं, तो कहा कैसे बदलेंगे, हुजूर की दुआ से, नबी पाक की सिफारिश से, या सारे अंबिया मिल के अर्जियां पेश करेंगे। तो नहीं, उसने कहा बस हुजूर ने जब आ जाना है ना, जब वो बस ना एक बुक्कल मार के ना, वैसे भी सोना पेस बटावने जानदा है, जब आ जाना है ना उन्होंने, तो आने से ही ना चेहरा ही देख के वो तब्दीली आ जाएगी माहौल में। कुछ लोगों के आने से ही तब्दीली। मुझे एक दोस्त मदीने में कहने लगे बड़ी बातें सोच के आया था, बड़ा कुछ ज़हन में था, यहाँ आके हुआ क्या है। मैंने कहा इत्थे नहीं बोलिया जाता, नाले इत्थे ना दो बातें हैं, एक तो बोलिया जाता नहीं, तो दूजी गल है बोलन की लोड़ ही नहीं रही। मेरे इमाम ने कहा लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, लब वाह है, चुप बोलना नहीं, लब वाह है, आंखें बंद हैं और फैली हैं झोलियाँ। अखा मीट लो, चुप कर जाओ तो झोली अगे करो, दसो चाहिदा कीजिए। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। अगर किसी ने हुस्न से प्यार करना है तो फिर आए ना मेरे रसूल पाक से करे, आए ना हुजूर सैयद आलम से करे, आए ना रसूल करीम की रानाइयों से करे। कुछ लोगों को ना उस बंदे से प्यार होता है जिसके पास इल्म व हिकमत बड़ी होती। कहते हैं यार बंदा दाना है, बड़ा खूबसूरत शायर है, बड़ा अच्छा अदीब है, बड़ा अच्छा खतीब है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा फसीह व बलीग है, बड़ी आला बात करने वाला है, बड़ा बाकमाल है। ओ दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलरों को पढ़ने वालों और कायनात के बड़े बड़े अदीबों के जुमले रटने वालों और बड़े बड़े शेर व अदब की दुनिया में जीने वालों और बड़े बड़े फसीह व बलीग घंटों तक एक उन्वान पर बोलने वाले लोगों की बातें सुनने वालों, आओ
اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. حضور زمین پہ بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے, کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال. رسول کریم اٹھے, امامہ سیدھا کیا, میرے محبوب نے چادر اوڑھی, کندھے پہ رکھی, ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے, فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو, میں ہر سوال کا جواب دوں گا. پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا, نماز پڑھی, پھر ممبر پہ. عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں, پھر نماز پڑھی, پھر ممبر پہ. عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے, آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے, آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے, آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفا یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے, آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے. اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے, اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے. آئے نہ دیکھے آئے, اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے, اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے, حضور نے اس طرح کی درویشی کی, اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا, اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہ ہی کوئی نہیں, ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں. یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے, حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے, حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر, لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو, کبھی حضور کے دروازے کی نوکری. اور سجنا آویخ یار منون دی خاطر اساں کی پیس وٹائے. ان امیروں کو نا فقیری کے ڈھب سکھائے, اور یہ ہیں بلال حبشی, کہتے میں غلام, میرا باپ غلام, دادا پردادا غلام, گھر سارے غلاموں کے, لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے. عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں, عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے. لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر, اپنی جگہ پہ بٹھاتے, میں رو پڑتا, میں کہتا سونیا غریب ماں کا پتر ہوں, میرا ابا چکی چلاتا تھا, کام کرتا, اتنا احساس. تو کہتے سیدنا عمر کہتے وہ پہلے کی بات ہے, اب تو حضور کے غلام ہونا, انت سیدنا بلال, جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے, تو سردار ہے ہمارا. علم و حکمت یہاں سے سیکھو, یہاں سے سیکھو. اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے, پیسے ہیں, اس کے پاس اقتدار ہے, مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے, کسی مشکل میں کام آئے گا, مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا. پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا, کوئی نیکی کر دے گا, کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا. تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں, جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں, جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں, جو
باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان سے پیار نہ کرے۔ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں، اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ شعر میرے امام کا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اور دیکھو کہتے کیا ہے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں، نہ اصالت تھوڑی، نہ امامت تھوڑی، نہ سیادت تھوڑی، نہ امارت تھوڑی۔ کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہیں، پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہیں، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں، دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی۔ ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، دعوت بھی کرے گا، آنا جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سوسائٹی میں کبھی ایسا کریں، لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے نا صرف 50,000 کی، تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، کہتا ہے انہوں سارے کام کرنے چاہیے سن، میرے پیسے دی گل کدے نہ کردا، سارے کام آپ کرا لے۔ کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا۔ بھئی حکم آپ کو اب کسی ضرورت کے لیے کسی نے کو بات کرنی ہے، آپ سارے کام کرا لیں، لیکن اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیں نا کہ یہاں ضرورت بھی پوری کر دو، تو کہتا ہے اے نہ گل کرو، یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں۔ بلکہ وہ میں بڑا پرانا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی بندے سے ویسے ہی ضرورت پڑے، اللہ اپنا فضل ہی کرے، لیکن شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا، حکم کرنا حکم کرنا حکم کرنا، جب حکم کی باری آتی ہے تو کہتے راتی دسنا اسی سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے، وہ بالکل حکم اسی وقت گول مٹول ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، کسی اور سے بھی مانگو گے تو عزت میں کمی آئے گی، اور اگر حضور سے مانگے نا، حضور عطا بھی کرتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور ساتھ عزت بھی عطا کرتے ہیں، عزت بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اور رسول کریم سے جس نے مانگا ہے نا، حضور نے جھولی بھر کے ہی دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا۔ حافظہ کہیں سے ملتا ہے جی؟ یہ ملتا ہوتا تو پھر تگڑیاں دے بال ہی ذہین ہونے سن، صرف غریبوں کے بچے ذہین۔ حافظہ کہیں سے ملتا، لیکن صحیح بخاری ہے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، تو حضور نے فرمایا چادر بچھا۔ چادر یعنی وہ حافظہ چلو میں نہیں دینا، وہ کسی چھوٹے برتن میں نہیں دینا، تو چادر بچھا۔ کہتے ہیں چادر بچھائی اور حضور نے یوں کر کے 2 چلو بھرے اور میری چادر میں ڈال دیے۔ فرمایا چاروں کونوں سے پکڑ، کہتے ہیں میں نے پکڑ کے سینے سے لگا لی۔ دیکھیں ہر زبان کا اپنا حسن ہے، پنجابی ہماری اپنی زبان ہے، اس کا بھی اپنا حسن ہے، اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے۔ یہ جملہ اردو میں نہیں کہا جا سکتا، صرف پنجابی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک تے حافظہ بھی پنڈاں دے صاحب نال ونڈ دے نے۔ یہ میں اردو میں نہیں کہہ سکتا، میری مجبوری ہے۔ حضور حافظہ بھی، کیونکہ اردو میں کہوں گا تو کہوں گا نبی پاک نے گٹھڑی باندھ کے، تو گٹھڑی نال مزہ تو نہیں نہ ہونا۔ اے جڑی پانڈ ہے نا، میں ایک دفعہ کراچی میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کیا حضور حافظہ پنڈاں دے صاحب نہ دیندے نے۔ میرے ساتھ جو ایک صاحب تو کہنے لگے سمجھ نہیں آئی، میں کہا تینوں نہیں بھی آئی تو مینوں تے مزہ آیا نا۔
تو دیکھیں نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا سب کو سمجھ بھی آئے، بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی، پر یہ جملہ نا یہاں صرف پنجابی میں فٹ ہوتا ہے کہ حضور تے حافظہ بھی جیڑی شے کدھروں نہیں لبدی وہ نبی پاک پنڈاں دے حساب نہ دیندے جے، جیڑی کدھروں نہیں لبدی، تو پھر ان سے پیار کرنا چاہیے نا، کہ جو کہیں سے نہ ملے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ملے۔ پھر کچھ لوگ اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کسی سے کہ اس کے احسان بڑھے۔ کبھی نہیں بھلا سکتے ہم رسول پاک کے احسان۔ امتیں تباہ ہو گئیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کیا تھا مطالبہ مکے کے کافروں نے بھی، اگر ہم نہیں مانتے تو لائے وہ عذاب کہاں ہے جس کا آپ بار بار کہتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب رب کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اوہ، جس غضب کو لوگ آواز دیتے ہیں نا وہ غضب خدا، وہ اگر حضور کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو اس سے بڑا احسان اور کہاں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، یہ جو دلوں میں پیار ہے، یہ الفت ہے، یہ جو عقیدت ہے، یہ جو باپ اور ماں کے سامنے نظر جھکتی ہے، یہ جو بیٹی پیاری لگتی ہے، یہ رشتوں میں حسن ہے، یہ جو میری طرح کے لوگ جن کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، جنہیں اتنا زیادہ نواز دیا گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف احسان ہے مدینے والے رسول کا صلی اللہ تعالی۔ یہ حضور کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، یہ کبھی گنے نہیں جا سکتے۔ ساری دنیا قبر تک چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے، مجھے جنازوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، کہتے جلدی کرو مہمان دور کے ہیں، روٹی بھی کھانی ہے، جلدی کرو۔ ابھی پوری طرح قبر پہ مٹی نہیں ڈالی جاتی، پانی کا چھڑکاؤ نہیں ہوتا کہ وارث، تو وہ کہتے ہیں دعا کر دیں جناب کچھ مہمانوں نے جانا ہے، او جنہ لی تو پاپ کمائے ہونو کتھے نہیں تیرے کر دے، یہ سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے۔ کچھ عرصہ تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں، وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے، کوئی تقریب آئی تو کسی وقت کھل کے یاد کر لیا، ورنہ باتوں میں، کہانیوں میں، داستانوں میں سارے تیرے ساتھی ہیں قبر کی دیوار تک۔ دیکھ احسان مدینے والی سرکار کا، میرے کریم محبوب علیہ السلام کا احسان دیکھ، جب اسے اندھیر نگری میں سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے، تیری آنکھ کھلی تو سامنے مدینے والے رسول تشریف فرما، وہ سامنے حضور تشریف فرما، حضور نہ سامنے، وہاں جہاں کوئی نہیں نہ آ سکا وہاں حضور پہنچ گئے۔ اور میدان محشر میں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ وہ جب جائیں گے سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کے لیے اصرار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ اور جب حضور رو کے کہیں گے نا یا اللہ یہ تیرا جاہ و جلال، سوا نیزے پہ سورج، یہ میزان عمل، یہ پل صراط، تو کسی نے اپنے ذوق کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گویا آواز آئے گی، گویا ندا آئے گی کہ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے غلاموں سے تو محبوب ہم پیار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے۔ میدان محشر میں نا قرآن کہتا ہے ماں چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا، اس پہ ذرا غور کر، وہ کیسا کو وقت ہوگا۔ کبھی ماں بھی چھوڑا کرتی ہے، کبھی باپ بھی چھوڑا کرتا ہے، کبھی بھائی بھی چھوڑ جائیں گے نا، سارے چھوڑ جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں سارے نبی ممبروں پہ اور میرا ممبر خالی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں نا کبھی سجدے میں ہوں گا یا اللہ معاف کر دے، کبھی پل صراط کے قریب دعا کروں گا یا اللہ سلامتی سے گزار دے،
کبھی میزان عمل پہ جاؤں گا، او یار ادھر دیکھنا، اگر کسی کے احسان سے ہی پیار کرنا ہے نا تو پھر پیار کرنا مدینے والے رسول سے، پھر آ جانا کرنا پیار حضور سے کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں گا، یہ جو ہم نے اوڑھ لی ہے نا دنیا داری، سویرے اٹھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی سیاست شروع کرتے ہیں، سارا دن وہ سیاست ختم ہی نہیں ہوتی۔ جہاں میں نہیں جا سکتا، ولیمے پہ بیٹا چلا گیا اور نکاح پہ بھائی چلا گیا اور فوتگی پہ، سارا دن بندے راضی کرتے ہیں، پھر ہو جاتی ہے دنیا راضی، اور مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے تو چھوڑے نا، اس محبوب کی طرف نہ بڑھے جن کی طرف چند قدم چل کے جائیں تو خدا کی رحمتیں آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔